مٹا درد جدائی ہے تیرے دربار میں آ کر، تسلی دل نے پائی ہے تیرے دربار میں آ کر۔ اگر اس رشتے کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھو، بڑی دلاویز کہانی ہے اللہ کے خلیل کی، بڑی دعاؤں سے مانگتے رہے، 70 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور پھر بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہ تھا، بیٹا بھی ایسا تھا جس کے چہرے میں چاند کے جلوے نظر آتے تھے، اتنا حسین بیٹا اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دعاؤں سے مانگنے کے بعد دیا۔ اور یار اللہ کی محبت میں قربانیاں دینا پڑتی ہیں، میں نے کہا تھا، فرمایا گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں کسی امتحان سے گزرنا نہ پڑے؟ اگر کلمہ پڑھ لیا گئے تو پھر مصیبت کا ساتھ نہیں چھوٹے گا، یہ یاد رہے، اگر کلمہ پڑھ چکے ہو تو پھر آفتوں سے چھٹکارا نہیں، تمہیں امتحان ضرور دینا ہے، کبھی دولت کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، کبھی اولاد کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، کبھی تجھے فاقہ رکھ کے امتحان لیا جائے گا، کبھی تیرے ہونٹوں پہ پیاس رکھ کے امتحان لیا جائے گا۔ مسلمان تجھے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، جب بھی مصیبتیں آئیں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کسی سے آہ و بیلا نہ کیا کرو، اور سوچو تیرا میرا بیٹا کیا حیثیت رکھتا ہے، 70 سال تک جس بیٹے کو دعاؤں میں مانگتے رہے ہوں، اللہ نے ایک بیٹا چاند سے دیا ہے، جیسی چاند سا بیٹا گھر میں پیدا ہوا ہے۔ حضرت ہاجرہ کی آغوش میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے آنکھ کھولی ہے، تبھی رب نے محبوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر وحی نازل فرمائی ہے، خلیل کا جی رب جلیل کہ جاؤ صاحبزادے کو لو، اپنی بیوی ہاجرہ کو لو، اور جاؤ جا کر کے کہیں بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، جہاں پہ چرند و پرند کا نشان نہ ہو، جہاں پہ کسی انسان کی آبادی کا تصور بھی نہ ہو، جہاں پر پھلوں کی کوئی درخت یا منڈی نہ ہو، ایسی جگہ پہ چھوڑ کر کے آؤ جہاں چشمے کا بھی نام و نشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، آج کا باپ ہوتا تو کہہ دیتا یہ میرا لخت جگر ہے، اسے دل سے کیسے جدا کروں، مگر وہ خلیل ہے، یوں ہی خلیل نہیں ہے۔ رب نے کہہ دیا کہ بیٹے کو چھوڑ کے آنا ہے، اور ایسی جگہ چھوڑنا ہے جہاں پانی کا پتہ نہ ہو، جہاں انسان کا پتہ نہ ہو، جہاں پر درخت کے سائے تک نہ ہو، اس جگہ پہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خلیل نے شہزادے کو اپنی بیوی کو سواری پہ سوار کیا ہے اور لے کر کے آئے ہیں اس جگہ پہ جہاں آج کعبہ موجود ہے، اس جگہ پر لا کر کے جب بچوں کو اتارا ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، بیوی کو بھی وہیں چھوڑا ہے، بچے کو بھی اتار دیا ہے، اور اس کے بعد چھوڑ کر کے نہ کوئی خیریت کی بات کی ہے، نہ کوئی آنے کی بات کی ہے، اللہ اکبر، چھوڑ کر کے چلنے لگے ہیں۔ کیا کوئی مذاق بات تھی کہ جس بیٹے کو 70 سال مانگتے رہے ہو اس کو اچانک چھوڑ کے جانا پڑ جائے، اور وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی پرسان حال نہ ہو؟ کتنا عظیم منظر تھا یہ، اللہ اکبر۔ حاملین عرش تڑپ گئے تھے جب ایک باپ بیٹے کو ایسے میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں پر چند کھجوروں کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، جہاں پہ چند گھونٹ پانی کے علاوہ پانی کا انتظام نہیں ہے۔ جب چھوڑ کے چلنے لگے ہیں، حضرت ہاجرہ نے توڑی آواز دی، اللہ کے خلیل ذرا ٹھہریے تو سکی، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں پہ کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، یہاں پہ کسی درخت کا انتظام نہیں ہے، یہ بے آب و گیاہ جنگل ہے، کہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے اتنی بات کہی، اللہ کے خلیل نے کوئی جواب نہ دیا، پھر توڑ کر کے حضرت ابراہیم کا دامن پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا تھا میرے سرتاج ذرا یہ تو بتاتے جاؤ یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جیسی اتنی بات کہی تھی، اللہ کے خلیل نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا تھا میری شریک حیات کوئی ایسی مثال دیکھی ہو تو بتاؤ، اگر کسی کو 70 سال کی عمر میں دعاؤں سے مانگنے کے بعد بیٹا ملا ہو اور وہ بیٹا بھی چاند سے زیادہ حسین ہو تو پھر بتاؤ تو سہی، کسی باپ نے ایسے بیٹے کو بے آب گیا جنگل میں کبھی چھوڑا ہو تو بتاؤ؟ کبھی نہیں چھوڑا، بتائیے تو سہی، پھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا رب کے کہنے پہ چھوڑ رہے
ہو، تب اللہ کے خلیل نے کہا تھا میری زوجہ، میری شریک حیات، میرے رنج و غم کی ساتھی جو میرے ساتھ رو رو کر کے دعائیں مانگتی رہی ہے، اے میری شریک حیات، میں اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جیسی اتنی بات اللہ کے خلیل نے کہی تھی، حضرت ہاجرہ نے کہا تھا او خلیل ٹھہر جائیے۔ کہا کس لیے؟ کہا جو کھجوریں دی گئی نے بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، جو پانی دیا گئی یہ بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ۔ کہا کس لیے؟ کہا جب رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو جس رب نے ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے پھر ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، جو 70 سال کی عمر میں ہمیں بیٹا دے سکتا ہے وہی رب ہمیں کھانا بھی کھلا سکتا ہے، پانی بھی پلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی احمد صاحب قبلہ سرزمین پیپلسانہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب اس کی ذات پہ بھروسہ کرو اور پھر دیکھو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، تقدیریں کیسے بدل دیتا ہے۔ مہربانی کرو، یہ تاریخ رقم ہوئی، باپ نے جگر کے ٹکڑے کو رب کی مرضی سے چھوڑ دیا۔ آج بندہ دیوبندیوں میں شادی کرتا ہے، اگر کہہ دیا جائے بھائی ان سے رشتہ نہ رکھو تو سیدھی بات کہتا کیا کریں، بیٹی جو دے بیٹھے، بیٹی جو لائے بیٹھے، او یار تو لایا اور دی تو نے بعد میں گئے، پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ ذرا سی دولت میں آ کر کے بیٹیوں کو دوزخ کے دہانے پہ ڈھکیل دیتے ہیں ہم۔ ذرا سا لالچ کا مل گیا جہیز کا، ہم نے اپنے گھر کے اندر نبی کے گستاخ کی بیٹی کو لا کے بسا دیا۔ اور یار مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، اگر نبی سے وفا کرتے ہو تو اعلان کر دو جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، کیا بات، کیا بات، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا سگا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اور لوگ ایسی جگہ پر دلیلیں دے کر کے ہمارے سیدھے مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اور جی یہ اتنے سخت بریلوی، ہمارے نبی نے تو کوڑا ڈالنے والوں کو دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، اور صاحب وہ نبی کا معاملہ ہے، وہ اپنے گستاخ کو چاہیں تو معاف کر دیں یا سزا دے دیں، لیکن نبی کا گستاخ عمر کے دور میں زندہ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عمر کو حق نہیں وہ نبی کے گستاخ کو معاف کریں۔ کیا وہ تاریخ بھول گئے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا اور ایک غیر مسلم اپنا فیصلہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، میرے نبی نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، اس نے کہا نہیں میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، عمر کی چوکھٹ پہ چلو۔ حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچے، جا کے اس نے غیر مسلم نے کہہ دیا ابھی تمہارے نبی کے دربار سے آ رہے ہیں، فیصلہ تو ہو چکا ہے، توجہ ہے نا، تھکے تو نہیں ہو جی، یہ کولر اپنی طرف کر دو لیکن بول دو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب نبی نے تو فیصلہ کر دیا ہے لیکن یہ نہیں مان رہا۔ کہا کس کے حق میں؟ کہا فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ فرمایا ذرا ٹھہرو، اندر گئے، کوئی سوال نہ کیا، تلوار نکال کے لائے، سر تن سے جدا کر دیا، پورے شہر میں شور ہو گیا، علی نے کلمہ پڑھنے والے کا قتل کر دیا، مسلمان کا قتل کر دیا۔ عمر نے، حضرت عمر کو بلایا گیا، کہا تم نے کلمہ پڑھنے والے کا قتل کیا؟ کہتے ہیں حضور میں نے نبی کے گستاخ کا سر قلم کیا۔ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا عجیب ماحول بنا رکھا ہے کہ نہیں، نبی کے حالات ایسے تھے اور نبی کا یہ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، میرے نبی کی پیاری زوجہ حضرت ام حبیبہ ہیں جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ایک دن نبی سے ملاقات کی غرض سے ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے مصطفیٰ کے مدینے آئے، لوگوں سے مصطفیٰ کا پتہ پوچھا، کسی نے مصطفیٰ کا جب پتہ بتا دیا، پہنچتے تلاش کرتے ہوئے نبی کے گھر پہ پہنچے۔ ان کو یہ خیال تھا کہ میری بیٹی تو نبی کے نکاح میں ہے، ڈائریکٹ گھر کے اندر گئے، جیسی بیٹی کے سامنے پہنچے بیٹی نے فوراً چہرہ پھیر لیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ وہی باپ ہے جس کا ادب میرے نبی نے سکھایا ہے کہ تیرے ماں باپ تیری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، تیرے ماں باپ میرے نبی نے فرمایا تیری دنیا، تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی ہے۔ ان ماں باپ کے بارے میں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ان کو راضی کر لو گے تو رب راضی ہو جائے گا، اگر یہ روٹھے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ باپ آیا ہے، ام حبیبہ نبی کی بیوی ہیں، اور جیسے باپ کو آتے دیکھا ہے آپ نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ حضرت ابو سفیان یہ سمجھے شاید کہ بیٹی نے مجھے پہچان
पहचाना नहीं है, रास्ता बदल के सामने से आए हैं। फिर उम्मे हबीबा ने चेहरा फेर लिया है। हजरत अबू सुफियान समझ रहे हैं शायद बेटी मुझे पहचान नहीं रही है। सामने देखा नबी का बिस्तर लगा हुआ था, चाहते थे कि बैठ जाएं। जैसे बैठने का इरादा किया है, अभी बैठना चाहते थे कि उम्मे हबीबा आगे बढ़ी हैं और बाप के नीचे से बिस्तर समेट दिया। जैसे बिस्तर समेटा है, अब अबू सुफियान से बर्दाश्त ना हो सका। कहते बेटी जरा बता तो सही, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं है? क्या मैं तेरा बाप नहीं हूँ? क्या तू मेरी बेटी नहीं है? उम्मे हबीबा कहती हैं हाँ ये बात सच है, मैं आपके जरिए दुनिया में आई हूँ, रिश्ते में आप मेरे बाप लगते हो। कहा बेटी बता तो सकी, फिर ये बिस्तर क्यों समेट दिया? तब उम्मे हबीबा ने कहा था ए मेरे बाप, ये रसूल पाक का बिस्तर है और तू नापाक बाप है, नापाक बाप रसूल पाक के बिस्तर पे बैठे। ये उम्मे हबीबा की गैरत को गवारा हो ही नहीं सकता। है क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पे लालच में आ जाते, बेवकूफ समझते हैं दूसरों को। अपना उसूल है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। क्या बात, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। हमें हमारी जमीन नहीं जोती है, किसी ने मैंड नहीं काटी। हम कहते हैं जो तुम्हारी ये किताबें हैं जिसमें ये कुफ्र शिर्क के ढेर लगे हुए हैं, इनको आग लगाओ, खुदा की कसम सबसे पहले हम तुम्हें सीने से लगाएंगे। बेवकूफ बनाते। तीजे और 40वें का झगड़ा, तीजे 40वें का झगड़ा नहीं है, झगड़ा कुछ और ही है, जिस पे तीजे और 40वें और सलाम और दुरूद का ये पर्दा डाले घूमते हैं। बस साहिब सुनो, असल रिश्ता हमारा नबी की जात से है और रब भी तभी राजी होगा जब मदीने वाले मुस्तफा राजी होगा। तवज्जो कीजिए, अल्लाह के खलील छोड़ के आ गए। जब भूख प्यास की शिद्दत हुई, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के होठ भी सूखे, क्योंकि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। लेकिन औलाद औलाद होती है। जवानों, माँ बाप की इज्जत करना, ये एक माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी है जिसको कुरान के अंदर रब ने बयान फरमाया। जब प्यास की शिद्दत हुई, भूख की शिद्दत हुई और होठों पे पपड़ी जमने लगी, मां से बेटे की हालत न देखी गई। क्या आज की ये कहानी नहीं है? अगर आज मां बूढ़ी हो जाए और बेटा जवानी में बीमार हो जाए और वो घुटने पकड़ के चलती हो, उसके बावजूद भी अगर बेटे की जबान से बीमारी में निकल जाए ना पानी, तो बैठ बैठ के नल तक जाएगी, लेकिन बेटे को पानी ला के देगी। और अगर मां बीमार होती है और बेटा अगर मोबाइल चलाने में मसरूफ है, वो 10 बार कहती है बेटे पानी, कि बस अभी लाया, कि थोड़ी देर ठहर जा। थोड़ी थोड़ी देर में मां को आधा आधा घंटा बेटा इंतजार कराता है। ये कीमत जानी हमने इस रिश्ते की। और जरा देखो तो सही कितनी दिलावेज हकीकत है। जब बेटे के होठ सूखे, 2 पहाड़ थे, एक सफा दूसरा मरवा, पानी की फिक्र हुई कि 2 घूंट ही पानी मेरे लाल को मिल जाता, इसकी जिंदगी बच जाती। दौड़ी, पहाड़ के टीले तक दौड़ती गई, चारों तरफ देखा, लेकिन पानी का निशान नजर ना आया। उस वक्त पानी का पता 2 तरह से लगाते थे, एक तो हरियाली के जरिए, दूसरे परिंदों के जरिए। कहीं दूर हरियाली नजर आती थी तो लोग समझ जाते थे यहां पानी होगा, या परिंदे उड़ते नजर आते थे, समझ जाते थे पानी होगा। आप दौड़ी पानी की तलाश में, देखा कुछ नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया कहीं मेरा बेटा तन्हा रह गया है, कहीं कोई जानवर उसको उठा के न ले जाए। और यार इस ख्याल ने बेकरार किया। फिर पलटी बेटे की तरफ, फिर बेटे का माथा चूमा, दूसरे पहाड़ी पर चढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर पानी पर नजगाह डाली, कहीं पानी नजर नहीं आया। फिर बेटे का ख्याल आया मेरा बेटा अकेला है, फिर दौड़ करके आई, फिर बेटे को देखा, मन ठंडा हुआ, फिर दौड़ लगाई है, अल्लाह अकबर। जब पानी नजर नहीं आ रहा है, बेटे का चेहरा देख करके माँ का कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे के लिए पानी तलाश कर रही है, दौड़ रही है, कहीं पानी नजर नहीं आया।
آیا ہے. آپ نے 7 چکر لگائے. 7ویں مرتبہ جب پلٹ کر کے آئی ہیں, کیا دیکھتی ہیں؟ ننا اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور پیروں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا ہے. اللہ اکبر مشیت کہہ رہی تھی, ہاجرہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے اس کے پشت کے اندر نور محمدی رکھ دیا ہے. اگر یہ ایڑی رگڑ کے کہہ دیتا تو زمزم کیا ہے, اس کی ایڑیوں سے کوثر کے چشمے جاری کر دیے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, عشق محبت, عشق محبت, مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پانی کا چشمہ نکلا. علماء سے پوچھئے, اتنی تیز تھا, اگر آپ زمزم نہ کہتی تو میرے نبی نے فرمایا یہ پوری دنیا کی کھیتی کو سیراب کر رہا ہوگا. عرب کی ساری زمینوں کو وہی زمزم سیراب کر دیتا. لیکن آپ نے فرمایا تھا زمزم, جس کا معنی ہے تھم تھم, یعنی رک رک. آپ نے یہ کہا تب وہ رکا. آج پوری دنیا زمزم لاتی ہے, لیکن آج تک اس چشمے میں کمی نہیں آئی, کیونکہ خلیل کے صاحبزادے ذبیح کے قدموں سے نکلا تھا. بس توجہ کریں, کچھ دن آپ نے بچے کی پرورش کی, تفصیل میں جانا مقصود نہیں. قرآن فرماتا ہے جب وہ چلنے پھرنے لائق ہو گیا اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, رب نے فرما دیا ابراہیم میری بارگاہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز قربان کر. حکم ہو گیا قربانی کرنے کا. آج بندہ حساب لگاتا ہے جانور قربان کروں کہ نہ کروں. ہاں, پوچھتا پھرتا مجھ پہ قربانی واجب ہے, یہ سوچ رہا بچ جا کسی طریقے سے 1500 روپے, اور اللہ کا شکر ادا کر بیٹے کی قربانی نہ مانگی. اگر بیٹے کی قربانی مانگ لی جاتی کلیجے پھٹ جاتے. حج کرنے بندہ جاتا ہے تو پیسے دے دیتا, فون کر کے پوچھتا میرے نام کی قربانی ہو گئی کہ نہیں. قربان گاہ تک جانے کو تیار نہیں. اور یار اگر حکم یہ ہوتا کہ تمہیں قربان گاہ میں آنا ہے, بیٹا بھی ساتھ لانا ہے, قربان نہیں کرنا, صرف گلے پہ چھری رکھنی ہے, تب بھی کتنے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے. اللہ اکبر. آج حساب لگا رہے ہیں قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی. پوچھتا پھر رہا اچھا مولانا ہوتا, شاید کوئی مولانا چھٹکارے کا راستہ نکال دے. تو بھائی یہ نصیب والوں کو اللہ موقع دیتا ہے. اللہ نے توفیق دی ہے تو 2 وقت کا کھانا چھوڑ دینا, لیکن قربانی مت چھوڑنا, قربانی مت چھوڑنا. حکم ہوا میری راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو. آخر کار نتیجہ یہ ہوا میری بارگاہ میں اسماعیل کو قربان کر لے کے چلے آئے. ملاقات کے لیے کبھی کبھی آیا کرتے تھے. آئے, جا کے اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اسماعیل کو تیار کر دو. دوست نے بلایا کہ دوست کی ملاقات کے لیے جانا. لفظ دعوت ہے. دعوت کا مطلب کھانا نہیں ہوتا, دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلاوا. کیا ہوتا ہے دعوت کا مطلب؟ بلاوا. کہ دوست کی دعوت پہ جانا, اس کے بلاوے پہ جانا. اس نے بلایا ہے, ماں نے بیٹے کو نہلایا, بالوں میں تیل ڈالا, کنگا کیا, بیٹے کو دولہا بنایا, صاف سے کپڑے پہنائے, اور پہنانے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جب آپ نے رخصت کیا نا, تو اب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا. جب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا تو دوڑ کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا. آ کے کہنے لگا ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کہاں؟ کہ دوست کی دعوت پہ گئے ہیں, دوست نے بلایا ہے وہاں لے کر کے گئے ہیں. کہا نہیں تو نہیں جانتی, ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گیا ہے. جب اتنی بات کہی نا ذبح کرنے لے کر کے گیا ہے, آپ نے فرمایا بھلا کون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. جب اتنی بات کہی نا تو وہ کہنے لگا کہ اس کو لگتا ہے کہ رب نے اس سے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے. جب آپ نے اتنا سنا ہے آپ مسکرائی, فرماتی ہیں لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے, وہ تو ایک اسماعیل کی بات کر رہا ہے. اگر رب بیٹے کی قربانی مانگ لے اور رب مجھے 1000 اسماعیل دے دے تو اس کے نام پہ ایک ایک اسماعیل کو قربان کر دوں گی, زبان پہ کوئی شکوہ جاری نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرمایا وہ تو ایک اسماعیل ہے, اگر رب مانگے تو 1000 اس کے نام پہ قربان. سوچنے لگا اب دال نہیں گلنے والی. دوڑا حضرت اسماعیل کے پاس جا کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کے ہاں. والد صاحب کہہ رہے دوست کے ہاں دعوت میں جا رہے ہیں. کہا بڑے سیدھے آدمی ہو, یہ قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں. کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا یہ کہتے ہیں کہ رب نے قربانی مانگی ہے, تو کہتے لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے. اگر رب قربانی مانگ رہا ہے, باپ قربان کرنے پہ راضی ہے اور میں قربان ہونے پہ راضی ہوں, تو تیرے پیٹ میں کیا درد ہے؟
آپ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں ابو جی لگتا ہے یہ شیطان نے مجھے بہکا رہا ہے. آپ نے فرمایا مار پتھر اٹھا کر کے. اللہ اکبر. پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا. ابراہیم تم خواب کے چکر میں بیٹا قربان کرنے چلے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں، بیٹے ہی قربان کر کے اللہ کی رضا ملے گی. آپ نے فرمایا ظالم، نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. میں بیٹے کو قربان کرنے لے کر کے جا رہا ہوں. اس نے بہت کوششیں کی روکنے کی، نہ روکے. البتہ اس مقام پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، کتنا میٹھا لہجہ تھا. آپ کہتے ہیں یا بنیا، یہ جملہ تھا، قرآن نے اس کو نقل فرمائی. یا بنیا کہا، یا بنی نہیں کہا. اس میں بڑا پیار ہے. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ کہہ دیتے اگر ذبح کا خواب دیکھا تو ذبح کر دیجئے. لیکن اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس سوال پہ شہزادے کا جواب سنو. فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. یہ فرمایا کہ آپ کہتے ہیں ابا جی جو کرنا ہے کر ڈالیے، جو حکم دیا کر ڈالیے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. بیٹے کو رسی سے لپیٹا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور آپ کی پیشانی زمین پہ رکھی. چھری ہاتھ میں لی. چھری ہاتھ میں لینے کے بعد جب ذبح کرنے کی باری آئی، حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جی ذرا ٹھہریے. کہا کیا؟ کہا میرے بدن کی رسی کھول دیجیے. کس لیے؟ کہا اگر رسیوں میں جکڑ کے ذبح کریں گے تو دنیا کہے کہ مجبور تھا شاید بیٹا، اس لیے باندھ کے ذبح کیا گیا. ہاتھ کھولیے اور میرے بدن کو بھی کھولیے تاکہ دنیا یہ یاد رکھے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی ہاتھ پیر بندے نہیں تھے، بیٹے نے باخوشی رب کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کرائی. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اس پہ نشان قدم ہے کہ نہیں؟ اچھا سوچئے کہ پتھر پہ ایک ہی بار قدم پڑا آپ کا کہ بار بار؟ کیونکہ وہ زمین مکے کی پتریلی زمین ہے، ہر قدم لگ بھگ پتھر پہ پڑتا تھا، لیکن نشان قدم ایک پتھر پہ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں جب آپ نے کعبے کی تعمیر کی اور ہاتھ اٹھائے اور جب کہا یا اللہ اپنا محبوب محمد میری نسل میں پیدا فرما دے، کیا بات ہے، سبحان. تو جب آپ کی زبان پہ لفظ محمد آیا تھا نا تو محبت میں پتھر بھی موم کی طرح ملائم ہو گیا. سبحان اللہ. فوراً خلیل کا قدم اپنے سینے پہ لے لیا تھا. اور یار سوچو تو صحیح، اگر خلیل کی زبان پر ایک بار لفظ محمد آئے تو پتھر موم ہو جاتا ہے، اور جو زندگی بھر ان کا نام لے کر کے ان کے نام کی تسبیح پڑھا کرتا ہو پھر قبر میں فرشتے اسے کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا عشر چشم نور کے جلوہ گر فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہد یہ رشتوں کی معراج، اللہ نے اس رشتے کو قرآن میں تحریر فرما دیا. قرآن میں اس رشتے کو رب نے رقم فرما دیا اور حکم ہوا اور قیامت تک میرے گھر کا طواف کرنے والوں جب تک آؤ گے تمہیں ان پہاڑوں پہ چکر لگانے پڑیں گے، اس لیے کہ یہ چکر ماں اور بیٹے کے رشتے کی یاد دلاتے ہیں. یہ صحیح ماں اور بیٹے کے رشتے کا احساس دلاتے ہیں. کتنا گہرا رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا. آج ثاقب ہم نے ماں باپ کے رشتے کو نظر انداز کر دیا. اور جوانوں بچوں تم سے گزارش ہے اگر ماں باپ کبھی سختی بھی کیا کریں گردن جھکا لیا کرو. اگر تم پہ تمہاری جوانی کا غرور غالب آ جائے اور تمہیں احساس ہو جایا کرے تو ماں باپ سے معافی مانگ لیا کرو. اگر یہ راضی ہو جاتے ہیں تو خدا کی قسم خدا بھی راضی ہو جاتا ہے. اگر یہ باوقار معظم مکرم محتشم علماء ذوی الاحترام، بالخصوص نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ہلچل سیوانی صاحب قبلہ، اور
قیام گاہ پر آرام فرما خطیب الہند حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری مستقیم صاحب قبلہ، جملہ ارباب ممبر اور اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو وہ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ جنتی لوگوں کا ایک بہت بڑا قافلہ موجود ہے، اور اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے۔ یہ جماعت اتنی بابرکت جماعت ہے کہ اگر یہ بنجر زمین پہ قدم رکھ دے تو اللہ اس زمین سے ہریالی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ جماعت جنتیوں کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے اگر کوئی دعا کرتا ہو اور یہ ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دے تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے مقبولیت کی ضمانت دے دی جاتی ہے۔ یہ مبارک جماعت ممبر شریف پر ہے، اور اتنا بڑا عاشقوں کا مجمع، اتنا بڑا ہجوم، اتنا عظیم الشان سیرت النبی کا جلسہ، جس کے نقابت کی ذمہ داری ہندوستان کا وہ بہت بڑا نام جو قد میں چھوٹا ہے، نام میں بہت بڑا ہے۔ ہاں، اگر قد کی بات کریں تو ان کو کسی بھی فریم میں فٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر نام کی بات کریں تو شاید ان کا نام زمین پہ بھی نہیں سما سکتا ہے۔ اتنا بڑا نام ہلچل سیوانی صاحب کا نام ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اور آپ شکریہ ادا کریں کہ یہ ایسی گرمی میں چل کے آ گئے، ورنہ ایسی گرمی میں تو صاحب پرندے بھی گھونسلوں سے نہیں نکلا کرتے ہیں۔ اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے، اور یہ پوری جماعت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ علماء سے صرف دعاؤں کا طلبگار ہوں، علماء دعاؤں سے نوازیں گے، اور آپ حضرات میری ایک ایک بات کو بہت غور سے سنیں گے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں وقت کتنا قیمتی ہے۔
میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وقت اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. اور وقت کاٹنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک وہ وقت ہوتا ہے جو چوراہوں پہ ادھر ادھر کی باتوں میں کاٹا جاتا ہے. تم سمجھتے ہو ہم وقت کاٹ رہے ہیں، ایسے تم وقت نہیں، وقت تمہیں کاٹ رہا ہے. صرف نظر کا فرق ہے. میری نظروں کے سامنے اکثر جتنے چہرے ہیں وہ نوجوانوں کے چہرے ہیں. ہاں، نوجوانوں کے چہرے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان حضور سے دور ہو رہا ہے، نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یار اس محفل میں ہاتھ اٹھوا لے، جوانوں کے بھی ہاتھ اٹھوا، بوڑھوں کے بھی ہاتھ اٹھوا. اگر اس محفل میں جوان 70% نہ ہو تو پھر جو چاہے کہہ لینا، اور اگر 90% جوان نکل آئے تو پھر یہ مت کہنا کہ جوان دین سے دور ہو رہا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جوان جتنا قیامت قریب آ رہی ہے اتنا جوان مصطفیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. ہاں، اتنا جوان مصطفیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اور کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں جب بڑے مجمع میں جوانوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جب بوڑھے سنورتے ہیں تو ایک پشت سنورتی ہے، اور جب جوان بدلتے ہیں تو 7 پشتیں بدل جایا کرتی ہیں. 7 پشتیں بدل جایا کرتی ہیں. ساؤنڈ والے بھائی آپ کا سامان کتنا بھی ہے لیکن یہ سوچ لیتے ہم ماد بولنے آیا ہے تو کم سے کم اتنی پاور لگاتے کہ میں بولوں تو یہ نہ بیٹھے. یا تو اسے لائٹ پوری دیں اور یا پھر آواز پوری دیں. ذرا غور کریں، میں عرض کر رہا تھا اب میں بار بار نہیں ٹوکوں گا. اگر مائک اچھا رہا تو انشاءاللہ کچھ دیر بول لوں گا، ورنہ جلد ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ ڈالوں گا. خیریت ہیں آپ لوگ؟ ارے خیریت ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جب محفل حضور کی سجی ہو نا تو میں کبھی نہیں کہتا فلاں جماعت کا نہ آئے، فلاں فرقے کا نہ آئے. میں کہتا ہوں جس کا جی چاہے وہ آئے، لیکن تعصب کی اینک ہٹا کے آئے، انصاف کا چشمہ لگا کے بیٹھے. اگر بات سچی ہونا تو پھر دل پہ لکھ کے لے کے جا، اور غلط لگے تو واپس کر جا. یہ بڑی آسانی سے کہہ کے پیچھا چھڑایا جاتا ہے کہ بریلوی گالی دیتے. بریلوی گالی نہیں دیتے بھیا، بریلوی سچی بات کہتے ہیں. اور سچی بات کا جہاں تک معاملہ ہے، میں ایک بات کہہ دوں، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہاں، یہاں جتنے بیٹھے ہو حضور کے عاشق بن کے بیٹھو، حضور کے دیوانے بن کے بیٹھو. اور بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے بعد آپ کو اچھے کلام بھی سننے ہیں، اور بہترین خطاب علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کا بھی سننا ہے، جو ہندوستان کی شان بھی ہیں اور ہندوستان کا فخر بھی ہیں. ان کی گفتگو ہمیں اور آپ کو سننی ہے. بس میں سفر کا آغاز کروں کہ اس شعر کے ساتھ، علامہ سیوانی صاحب، ہاں، اس شعر کے ساتھ کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. اگر ممبر والے بھی بول جائیں تو بڑی مہربانی ہو. بات سچی ہو تبھی میرا ساتھ دیں. ہاں، بات سچی ہو تبھی ساتھ دیں. اگر میں وقت ضائع کروں تو حق نہیں مجھے ممبر پہ بیٹھنے کا، گریبان پکڑ کے پھینک دو. اس لیے کہ ممبر پہ اس کی سنی جائے گی جو اپنی نہیں رسول پاک کی سنائے گا. یہ ممبر کی ذمہ داری ہے. ہاں، اور یہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، یقیناً کوئی بھی غلط بولنے نہیں دے گا. بس میری بات سنیں، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب.